یہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی شکل میں ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، تو اس کا جو یہ 10واں مقالہ ہے، جو مقالۃ العاشرہ ہے نا، عاشرہ 10 ہوتا، تو یہ 10واں مقالہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے 9ویں مقالے کا ذکر ہوا، اب یہ 10واں مقالہ، اور اس کا عنوان ہے نفس اور اس کے احوال، نفس اور اس کی حالتیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت اور حکم کی تعمیل میں منظور اور متحقق یعنی تصدیق شدہ دو ہے، کیا؟ اللہ تعالیٰ اور تمہارا نفس۔ عبادت اور حکم کی تعمیل میں منظور اور متحقق یعنی تصدیق شدہ جو بات ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمہارا نفس۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت بجا لاؤ گے تو نفس کی مخالفت ہوگی، اور اگر نفس کی موافقت، اگر نفس کی بات سنو گے، نفس کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ اب یہ دونوں کا اس طریقے سے ساتھ ہے ہماری زندگی میں۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ ہم نے جب تمہارا نفس بنایا اس میں جو ہے نیکی اور برائی دونوں رکھی، نیکی اور برائی، فجور اور فساد، تقوی اور فجور دونوں رکھے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اب جو نیکی کا راستہ اختیار کیا جو فلاح، تو اس کے لیے فلاح ہے، اور نہیں اگر جو اپنے نفس کا بیمار ہو گیا، جو اسی کی باتیں میں لگ گیا، تو اس کے لیے تباہی ہے۔ یہ قرآن شریف میں فرما دیا گیا۔ تو اب اسی کو جو ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آپ کو کھل کے بیان فرما رہے ہیں کہ اگر نفس کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے اور نہ کرنے کے مخاطب و مکلف ہو۔ اب تم کو یہ آپشن دے دیا اللہ تعالیٰ، کیونکہ تمہارے نفس کو تمہارے ساتھ کر کے اس میں یہ طاقت دے دیا کہ اب تم یا کرو یا مت کرو۔ اب دونوں طریقے سے تمہارے کو اختیار دے دیا کہ ہمارا امتحان یہی ہے نا کہ فرشتوں کے اوپر امتحان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نفس کا دخل نہیں، وہاں نفس ہی نہیں ہے فرشتوں کے پاس۔ جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ دے آر جسٹ لائک روبوٹ، وہ لوگ روبوٹ ہیں، کنٹرول کے جیسا ریموٹ ہے وہ حساب سے چلتے وہ لوگ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ روبوٹ نہیں بنایا، آپ کو عقل کی دولت دے کے آپ کو آپشن دے دیا کہ یو سیلیکٹ گڈ اور بیڈ، آپ پسند کر لو اچھا یا برا، تم کو میں اختیار دیا۔ اب میں تمہارے کو حجت کی تکمیل کے لیے میرے انبیاء کو بھیج کے میں تمہارے کو میری کتابوں کے ذریعے اچھائی اور برائی دو باتیں بتا دیا، میری پسند کا میری ناپسند کا راستہ بتا دیا، کس چیز کو میں پسند کرتا ہوں کس چیز کو نہیں پسند کرتا ہوں، یہ تمام چیزیں بتا کے تم کو اختیار دے دیا کہ تم جو کرنا ہے کرو، اچھا کام کریں گے تو جنت میں ڈالوں گا، برا کام کریں گے تو دوزخ میں پھینکوں گا۔ تو یہ اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے اور نہ کرنے کے مخاطب اور مکلف ہو، یعنی تم پر لازم آ گیا، اور نفس اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور مغضوب و مخور ہے، یعنی وہ غضب آلود اور قہر نازل کرنے والی چیز ہے نفس، کیونکہ نفس کبھی آپ کو جو ہے، یعنی اب یہاں پہ نفس سے مراد زیادہ تر جو ہو رہی ہے نفس امارہ کی بات ہو، کیونکہ اس میں بھی بہت سا اقسام ہیں، یعنی نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو جو نفس جو اللہ سے دور کرنے والا ہے وہ ہے نفس امارہ۔
جو آپ کو ہمیشہ اللہ کے خلاف بات سکھاتا، اللہ کے خلاف آپ کو جو ہے اکساتے رہتا، اب جو نفس مطمئنہ ہو جاتے وہ تو اللہ والے ہو جاتے، کیونکہ اب ان کا نفس ان سے جھگڑا نہیں کرتا، ان کا نفس، اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہاں اے مطمئن نفس آجا اپنے رب کی طرف، کیوں کہ تو بھی تیرے رب سے راضی، تیرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا۔ اب وہ نفس پہ جھگڑا نہیں ہوتا، اب اس کے علاوہ جو نفس امارہ ہوتا وہ ہمیشہ آپ کو جو ہے جھگڑے پہ راضی کرتا، ہمیشہ آپ کو خدا سے دشمنی، خدا کی نافرمانی کرنا، خدا کی اطاعت سے بغاوت کرنا، اسی کی طرف دنیا کی جو ہے چکا چوند آپ کے سامنے رکھنا، دنیا کی باتوں کو، بھائی مثال کے طور پہ اب جیسے فار انسٹنٹ ایک مثال ہے، اب آج کل ہم جب بچوں کو دیکھتے کہ انہیں ایپ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو آدھے گھنٹے تک اس کو نہ کھانا یاد آ رہا، نہ پانی یاد آ رہا، نہ اماں کی چیخ پکار یاد آ رہی، نہ بابا کی یاد آ رہی، کہ انہیں اتنا انوالو ہو گیا کہ بس وہ دیکھ رہا۔ تو مسجد میں کبھی اللہ کے حضور کبھی ایک رکعت میں اتنی دیر نہیں ٹھہرا نا، اور تو بندگی کا دعویٰ کرتا، تیرے منہ کو تو شرم بھی نہیں ہے، تیرے کو کوئی احساس بھی نہیں کہ تو کتنی بڑی بات کر رہا۔ ارے تو اللہ کے مخانے تیرے اپنے نفس کے لیے تو جو ہے آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ بےہودہ جو ہے وہ ایپ کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور تیرے کو مسجد میں امام کی خیرت اگر ذرا لمبی ہو گئی تو تکلیف ہو رہی ہے۔ کئی کو امام صاحب آج ہی لمبی خیرت کرنا تھا کیا؟ تو یہ ذوق رکھ کے تو بندگی کا دعویٰ کرتا نہیں۔ اب بولو کہ کدھر راستے پہ جا رہے ہیں ہم، اور پھر بڑا دعویٰ کرو بھائی الحمدللہ ہم نماز پڑھ لیا، نماز، ارے کیا کرا بھائی؟ تو پہلے اپنے دل سے تو پوچھ کہ جتنی دیر اللہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اتنی دیر اس سے 10 گنا بڑھ کے تو ایم ایل اے کے آفس کے سامنے جو ہے ہاتھ بن کے کھڑا تھا۔ ارے کدھر جا کے کتنا ٹائم لگا رہا، اور اصل کی جگہ تیرے کو جو ہے 5 منٹ زیادہ دکھ رہی، تب اس پہ تو بندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیوں کہ تو نفس کا غلام ہے، تو نفس کا مرید ہے، تو اب نہیں۔ تو اسی لیے اگرچہ اس کا ارادہ کیونکہ رضائے حق اس کے احکام بجا لانے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اس عمل پہ چلنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اگرچہ اس کا ارادہ تمام کو شامل ہو، کہ بے شک ہر چیز ہو، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ میں تیری عبادت، تیرا حکم بجا لاؤں۔ اس لیے وہ مومنوں کو دوست، اسی لیے وہ مومنوں کو دوست اور کافروں کو دشمن بنایا، تیرے کو دوست بنایا اس لیے کہ تو اس کی ذکر کرتا، تو اس کی فکر کرتا، تو اس کے احکام بجا لاتا، تو اس کی اطاعت کرتا ہو، اور تو عمل کر رہا کافر کے اور بول رہا میں دوست ہوں، نہیں تو دشمن ہی کر رہا۔ جہاں کی تمام اشیاء اس کے خیر و ارادے کے تابع ہیں، ہاں، پوری کائنات، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس کے ارادے سے باہر ہے؟ نہیں۔ اور نفس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مملوک ہے، وہ جو نفس ہے جو میرے خلاف تیرے کو بھڑکا رہا، وہ بھی میری مخلوق ہے، میری مخلوق ہے، اس لیے کہ اس کو بھی پیدا مجھ کرا، اس کو امپاور بھی مجھ کرا، کیونکہ تیرا امتحان لینا مقصود تھا، میرے کو تیرا امتحان لینا مقصود تھا، اس لیے میں اس کو طاقت دی، مجھ بخشا، اچھا کہ میں دیکھوں کہ تو میرے پسند والے کی بات کرتا۔ دیکھو مثال کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے، اب جیسے ہم لوگ ایمان کا کلمہ ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والخیر قدرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ ہم ایمان مفصل ہے۔ تب اس میں ہم یہ بول رہے ہیں کہ بھئی اچھائی اور برائی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہاں پر علماء کرام احتیاط کے پیش نظر کچھ تعویلات بیان کرے
کہ نہیں اچھائی تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ برائی تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. اس طریقے سے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پاک سے پاک ہے تو اس کی طرف کوئی ایسی نسبت نہیں ہونا. یہ ایک انہوں جو ہے بہت پیارا انداز ہے، مگر جو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اپنی جرت، اللہ میرے کو معاف کرے، میں بتا رہا ہوں کہ نہیں ایسی بات، بے شک وہ ان کے اوپر میرے کو اعتراض نہیں ہے، نہ میرا حق ہے میں ان کی کسی بات پہ اعتراض کروں، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ سادی زبان میں جو کہ خیر و شر، خیر کی انتہا محمد عربی، شر کی انتہا شیطان، دونوں کے خالق اللہ، دونوں کے خالق اللہ. تو ان کا بھی خالق اللہ ہے، ان کا بھی اس کا بھی خالق اللہ ہے. اب ان کی محبت میں جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ جنت ہے، اور اس کی اتباع میں جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ دوزخ ہے. دوزخ، جنت کا مالک بھی رب العالمین، دوزخ کا مالک بھی رب العالمین. جنت کی ٹھنڈ کو ٹھنڈی رکھنا بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ رکھ لیا، دوزخ کی گرمی بھی وہ اپنے ذمہ رکھ لیا. اسی طریقے سے یہ اس طریقے سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوں گی کہ خیر اور شر دو بھی اللہ کی طرف سے ایسا. اب اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی اللہ پیدا کرا، محمد عربی اسی کے نور کے اسی کے مخلوق ہے. تب اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ کو ہدایت کر دیا کہ یہ میری پسند کا راستہ ہے، یہ میری ناپسند راستہ. دونوں راستے میرے پاس ہی آ رہے ہیں، دونوں کا خالق میں ہوں، دونوں راستے میرے پاس ہی آنے والے ہیں، دونوں کی انتہا میرے پاس ہی ہے، مگر میں پسند اس کو کرتا ہوں، ناپسند اس کو کرتا ہوں. اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میرے پسند کے راستے کو اختیار کرو، نہیں اگر تم میری نافرمانی کرنا ہے تو میرے جو چیز کو میں نہیں پسند کرا وہ راستے کو اختیار کرو. ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اس کے حکم مخلوق نفس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہ مملوک ہے. اگر بظاہر اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، بظاہر اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، مگر نفس کی آفرینش یعنی نفس کی تخلیق اسی طرح واقع ہوئی. انہیں شیطان کو امپاور کئی کو کرا، شیطان کو طاقت دیا کئی کو؟ کہ شیطان کی طاقت اس کی اپنی ذاتی طاقت ہے؟ نہیں، انہیں طاقت مانگ کے لیا کہ میرے کو اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے سے دور کر سکوں، میں ان کو تیرے خلاف لا کے کھڑا کروں، تجھ سے تیرے باغی ہو، تیرے انکار کرنے. یہ تمام طاقت، کیونکہ طاقت اصل طاقت اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بولا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تم کو ہم یہ طاقت دیے، مگر ہم بھی تمہارے سے ایک بات ہے، کیوں؟ جو ہمارے مخلص ہے تم ان کے قریب نہیں جا سکتے، جو ہمارے مخلص بندے رہیں گے تم ان کے قریب نہیں جا سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے، تو اب چونکہ اس کی تخلیق پیدا ہی ویسی ہوئی، اس کو بنایا گیا اسی کام کے لیے، اور اب انہیں جس کام کے لیے بنایا تو وہی کام میں لگا ہوا ہے. تب آپ کی حجت کی تکمیل کے لیے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اپنے علم سے، اپنے کتابوں سے، اپنے علم سے آپ کو واقف کروا دیا. اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں یعنی جیسے آگے چل کے مسئلہ آئیں گا تقدیر کے مسئلے، تو اسی طریقے سے ہم کو اتباع ہے. تو نفس کئی کو بے شک وہ تخلیق کا منشا ہی وہ تھا، اور اسی طرح اس کو بنایا گیا. نفس کے اپنی ہستی کے محض باطل اور جھوٹے دعوے، حتیٰ کہ بعض نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اب بعض نفس کے کیسے غلام ہو گئے، نفس کے اتنے کنٹرول میں آ گئے کہ فرعون بولا کہ میں تو خدا ہوں، میرے سوا کون خدا ہے. اب یہ لیول پہ بھی اس کو اپنا نفس پہنچا دیا تھا کہ انہوں نے جھوٹے دعوے بھی کر دیے. ٹھیک ہے، اور
خدا کے دعویٰ کر میلان طبع کے مناسب، یعنی اپنی طبیعت کے ملان ان کے اس سے جو ہے اس سے محبت، اس کی جو ہے آرزوئیں، خواہشات اور اس سے ملتی جلتی لذتیں ہیں۔ جب تم نفس کی مخالفت اور عداوت میں حق تعالیٰ کی موافقت کرو گے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے نفس کے مقاسم بن جاؤ گے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہوئے اپنے نفس کو شکست دو گے، اپنی نفس کی مخالفت کرو گے، تو تم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نفس کے دشمن بن جاؤ گے۔ اب تمہارا نفس تمہارے مقابل آنے کی ہمت نہیں رکھیں گا، اس لیے کہ تم خدا کی مرضی کو اہمیت دے کے نفس کے حکم کو نیچے کر دیے، تو لہذا اب تم اس کے دشمن میں، جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد آپ کا چارہ ساز میں ہوں، آپ کا چارہ ساز میں ہوں، تم مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے اور میرے بغیر تمہاری گزر بسر نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے چارہ ساز سے تعلق محکم کر لو، یعنی تم میرے سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو، اپنے نفس کو ترک کر دو تاکہ مجھ سے جدا اور دائرے رضا سے باہر نہ نکل سکو، کہ تم اپنے نفس کی غلامی چھوڑ دو، نفس سے جو ہے دور کھو جاؤ، نفس کو دور کر دو۔ اب اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کون رہے گا؟ میں رہوں گا۔ جب تم نفس کو ختم کر دو گے تو پھر میری پوری طاقت تمہارے ساتھ ہو جائیں گی، اب تم میرے حکم کے ساتھ چلو گے۔ در حقیقت بندگی اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ نفس کی مخالفت عادت بنا لو، نفس کی مخالفت عادت بنا لو۔ تو ابھی اولیاء اللہ کے واقعات میں نفس کی مخالفت نے یاد آ گیا، شاید بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھا میں کہ ان کا نفس ایک وقت خواہش کرا کہ دودھ پیوں، تو فوراً آپ بولے کہ ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں زندہ رہنا تک کبھی دودھ نہیں پیوں گا، کیونکہ انہوں سمجھے کہ وہ جو دودھ کی خواہش ہے وہ نفس کا مطالبہ ہے، کہ میرا نفس میرے سے مطالبہ کر رہا، دودھ پیتا ہوں نہیں پیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ نفس کے اصلاح کے طریقے بتائے۔ اب ہمارے پاس اگر آپ اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا کہ جلد سے جلد جو ہے نماز سے فارغ ہو جائے، تو آپ اس کے نفس کی اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا کرنا کہ آپ اس میں طوالت کرنا، آپ رکوع میں، قیام میں، سجود میں آپ لمبی لمبی کرتے جاؤ، خالی 3 مرتبہ کہیں کو بولوں، میں 5 مرتبہ بولوں گا، 7 مرتبہ بولوں گا، 11 مرتبہ بولوں۔ تو اب کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ نفس کو جو ہے آپ وارن کر رہے ہیں کہ بھائی میں تیرے چنگل میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ اس طریقے سے آپ کو اپنے نفس، جب کوئی آپ کو خواہش اللہ اس کے رسول کے حکام کے خلاف کوئی خواہش نفس کر رہا تو آپ اس کے خلاف ہو جاؤ، بولو نہیں، میرا دل بھی بیجا کسی پہ غصہ کرنا ہے تو فوراً بولو نہیں، کیوں کروں۔ تو اس طریقے سے اپنے نفس پہ قابو پانے کے، اور اللہ تعالیٰ کا روز ازل سے جو ہے فیصلہ مشیت یہی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس کو جو ہے سے دور ہو جاتا اب وہ میرے قریب ہو جاتا، جو اپنے نفس سے دور ہو جاتا وہ میرے قریب ہو جاتا، تو جب میں قریب ہو جاؤں گا تو پھر اس کی زندگی بھی بہار ہے، اس کا ہر جگہ اس کے لیے بہار ہی بہار ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ کے ساتھ دوستی اور اس کی بندگی ثابت ہوگی، تمہیں صاف اور خوشگوار پاکیزہ حصے ملیں گے، یعنی روحانی و جسمانی رزق دیا جائے گا، تم کو جسمانی رزق بھی ملے گا، تم کو روحانی رزق بھی ملے گا۔ کیوں کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پسند کر لیے اور اپنے نفس سے دوری اختیار کر لیے، اب تم معزز و مکرم ہو جاؤ گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ،
جو میرے سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہی دنیا میں عزت اکرام والے، یعنی متقین۔ جو تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ انہی کو جو ہے اکرام و تکریم سے جو ہے نوازتا۔ تمام چیزیں تمہاری غلامی و اطاعت کریں گی، تمام چیزیں تمہاری غلامی و اطاعت کریں گی، آدمی و غیر آدمی، آدمی و غیر آدمی میں تمہارا فعل و تصرف جاری ہوگا۔ مطلب تم ہر ایک کو حکم دے سکو گے۔ اب تک تم اللہ سے دوستی ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں تمہارا حکم آدمی ہو کہ غیر آدمی ہو اس کے اوپر لاگو ہوگا۔ ہاں، تمہاری عظمت و ہیبت ان پر بیٹھ جائے گی، جیسا کہ متقین، مطیعین اور خائفین اور بارگاہ رب العزت کی طرف متوجہ حضرات کے لیے وعدہ الہی ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ تمام چیزیں بات آ گئی جو ہمارے متقین ہیں، جو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں، جو ہم سے ڈرنے والے بندے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں اور اکرام و فضیلت کے دروازے کھول دیتا، اب وہ ان کو تصرف دے دیتا کہ تم اپنے اختیار سے۔ تو کئی مقامات پہ ہے کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، زبان، یہی ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد میں کیوں کہ اب تمہارا جب نفس تم سے دور ہو گیا تو باقی میں رہا، اب میرا حکم تو ہر ایک کے اوپر چلے گا، کیونکہ ہر چیز قدرت پروردگار کے تابع و موافق ہے، اور رہی ان کا خالق اور اثر نو وجود دینے والا، اور وہی ان کا خالق اور اثر نو وجود دینے والا ہے، وہی خالق ہے، ان کو وجود بخشنے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یعنی قرآن شریف کی جو ہے آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے، جتنی موجودات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے اور اس کی تسبیح پڑھتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اب سمجھنے کی مطلب یہ کہ جس کو اللہ شعور دیا، جس کو اللہ تعالیٰ حکم جس کو عطا کرتا وہ سمجھتے بھی ہیں۔ عام لوگ جو ہے جیسے مثال کے طور پہ اب آپ سے بولا کہ بھی یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں، تو آپ تو سن لیں گے مگر آپ کو سمجھ کیسا آئیں گے بات کی؟ تو اسی طریقے سے کہ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب جو اللہ تعالیٰ جس کو نظر عطا کرتا، جس کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ اپنی دوستی، اپنی معرفت عطا کرتا، تو وہ لوگ ان کی وہ تسبیح بھی سمجھتے ہیں، وہ لوگ ان کی وہ بات کو ان کی جو ہے ان سے وہ کلام بھی کر لیتے۔ عام لوگوں کے لیے ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، مگر خواص ہمیشہ خواص رہے، ہمیشہ ہر دور میں عوام کا اور خواص کا طبقہ الگ رہتا، کہ جو مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو یہ تمام راز ان پہ افشا ہو جاتے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں ہم جیسے ہمارے لیے وہ چیزیں جو ہے مشکل ہیں۔ یعنی تمام اشیاء اس کا ذکر اور اس کی بندگی کا اقرار کرتی ہیں، کیونکہ تسبیح و تحمید اقرار بندگی کے لیے درکار ہے، یعنی اس کی تسبیح کرنا اور اس کی حمد بیان کرنا یہ بندگی کے تقاضے ہیں، یہ بندگی کے تقاضے ہیں۔ پھر نیز فرمایا آمادگی یا غیر آمادگی سے غیر آمادگی سے میری اطاعت کے لیے آ جاؤ۔ اب تم راضی ہو یا نہ راضی ہو، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرنا ہے، آ جاؤ میری اطاعت کے لیے آ جاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا
زبان حال کے ساتھ کہا یا انہیں قوت گویائی حاصل ہوئی تو بول کر کہا کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں. یعنی یہ جو مخلوقات وغیرہ ہیں جو ہے تو بولے کہ یا تو وہ اپنے حال سے وہ کر دیے، یا اب جب کسی کو اللہ تعالیٰ گویائی عطا کرتا، بہت سارے واقعات میں ہے کہ بعد جو ہے جانور جو ہے گفتگو کرے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ چونٹی کا واقعہ ہے. تو اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو گویائی عطا کرتا تو کبھی کوئی جانور بھی بات کر دیتے، کبھی کوئی جھاڑ پہاڑ بھی بات کر دیتے. اگر جو نہیں بھی کرے تو وہ اپنے حال سے اس کی تسبیح اور اس کی تحمید کا جو ہے اقرار برابر کرتے کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں. جب تمام اشیاء اس کے مطیع اور حکم کے تابع، یعنی اس کے اطاعت گزار اور حکم کے تابع ہیں، تو یقیناً امر حق کی موافقت، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت، اور ہوائے نفس کی مخالفت، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت، اس کا دوست اور بندہ خاص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہوگا. تو ہر چیز خدمت بجا لائے گی، ہر چیز خدمت بجا لائے گی، کیونکہ آقا جس کی جانب آقا جس جانب ہو غلام بھی اسی طرف ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرے گا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. اب یہ صالحین کا، یہ انبیاء اولیاء اللہ کا معاملہ ایسے چھوٹا. اب لوگ بڑی پریشان ہوتے کہ ایسا نہیں ہوتا. بھائی ایسے کیوں؟ کہ انہوں اپنے خالق کی اطاعت میں لگے ہوئے. اب چونکہ ان کی خالق کی اطاعت کے انعام ان کو یہ ملتا کہ اب دوسری مخلوقات ان کے خلاف نہیں ہو سکتی. اب دوسری مخلوقات کے اوپر ان کا حکم لازم ہو جاتا، اسی لیے کہ انہوں خالق کے حکم کے تابع ہو گئے. تو اب دوسری مخلوقات ان کی غلام، کیونکہ حکم یہی ہے کہ آقا جس طرف ہو غلام بھی اس طرف ہوتا ہے. تو اگر اللہ کا حکم عدولی نہیں کرے گا تو کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں پھیرے گی. اب اسی وجہ سے سادی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان کرتے کرتے وہ فرمایا کہ بولے کیا انصاف ہے تمہارا کہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ پیدا کرا وہ سب تو اپنی تخلیق کا حق ادا کر رہی کہ اس کی تسبیح اس کی تحمید میں لگے ہوئے ہیں. یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور تو انسان ہو کے جو ہے انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا. شرط انصاف نہ باشد کہ فرما نہ بری، کہ یہ کیسا شرط ہے کہ تو جو ہے فرما برداری نہیں کرتا اور بولا کہ تو انصاف کرتے سے نہیں. یہ انصاف کا تقاضا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو فرما بردار ہو جا، تو فرما برداری کر، یہ انصاف کا تقاضا ہے. ارے تو اشرف المخلوقات ہو کے نافرمان ہو جا رہا، جبکہ غیر مخلوق جو تیرے سے ادنا جو صفات کے حامل ہیں، اور وہ جمادات وغیرہ جو ہے نباتات جمادات، یہ تو اپنا حق ادا کر رہے پیدا ہونے کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سراہنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور تو انسان ہو کے بھول گیا اللہ کو. تو نہیں، یہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے، جیسے بولے کہ بھئی آدمی اور غیر آدمی، تو اس بارے میں جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ بڑے اللہ کے دوست تھے، تو ان سے اور ان کے کچھ ساتھی ملنے کے لیے آئے. جب دیکھے تو ان کے گھر کے باہر جو ہے شیر بیٹھا ہوا تھا. تو اب یہ لوگ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. جب شیر ان کی طرف دیکھا تو وہ خرانے لگا، تو یہ لوگ گھبرا کے دور بھاگ گئے. تو وہ بزرگ جو اندر سے ان کو شیر کے خرانے کی آواز آئی تو انہوں سمجھ گئے کہ کچھ باہر کچھ آئے ہیں. جب آگے دیکھے تو یہ دور جا کے یہ لوگ دور جو ہے کھڑے ہوئے تھے. تو فوراً پلٹے اور شیر کے منہ پہ ایک تھپڑ مارے.
تھپڑ مار کے بولے کہ میرا خادم ہو کے میرے دوستوں کے اوپر غر رہا تھا. تو وہ شیر جو ہے نیچے منڈی کیا ہوا تھا، تو وہ لوگوں سے بولے کہ آ جاؤ. اب وہ لوگ تعجب میں ہے کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ بھئی شیر جیسی چیز جو درندہ صفت جانور ہے اور وہ اس قدر سے تابع اور فرما بردار ہے. تو بولے حضور یہ معاملہ، تو بولے اصل کی غلامی کر لو، یہ سب تمہارے غلام ہو جاتے. اصل کی غلامی مضبوط ہو گئی، یہ تمام تمہارے غلام ہو جاتے. تو وہی بات ہے، کیونکہ میں آقا کے ساتھ ہوں تو لہذا میرا حکم بھی اسی کے حساب سے ہوں گا، کیونکہ میں ان کا غلام ہوں، اس کے ساتھ ہوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ساری کی ساری عبادت، ساری کی ساری عبادت اپنے نفس اور خواہش کی مخالفت میں ہے. تمام عبادت کا عبادت کے اخلاص کا، اس کی قبولیت کے پیمانے تک جانے کا دار و مداری یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرنا. میں نفس کی تابعداری نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو. ہاں، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ کھو جاؤ، یہ راہ خدا سے ہٹا دے گی. اور فرمایا کہ نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، کیونکہ میرے ملک میں اس کے سوا کوئی چیز مجھ سے جھگڑا کرنے والی نہیں ہے. وہ نفس ہی ہے جو میرے سے جھگڑا کرتا ہو، وہ ایک نفس ہی ہے جو میرے سے جھگڑا کرتا. تو لہذا اس کی پیروی مت کرو، کیونکہ انہیں تمہارے کو میرے سے ہمیشہ دور کریں گا. یہ جھگڑنے والی چیز ہے. ملک خدا میں ہوائے نفس کا جھگڑا، نفسان، یہی مخالفت امر اور فرما برداری سے سرکشی ہے. اب کیا ہے مخالفت؟ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے سرکشی کرو. تو یہ سکھاتا نفس ہمیشہ آپ کو اپنے آپ کی اپنے کو اہمیت دے کے اللہ تعالیٰ کے معاملات کو کمزور کرنا ہے. اور جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے، کیونکہ اب وہ لوگ اتنی یہ تمام چیزوں سے دور نکل جاتے، تو اس کے بعد میں اب وہ رب تعالیٰ کی خوشی کا جو ہے مظہر بن جاتے، رب تعالیٰ کی اب جلوہ گری کا مظہر ہو جاتے. اس لیے کہ اب ان کے پاس وہ جو سب سے بڑی جو اللہ سے دور کرنے والی جو چیز تھی، نفس تھی، وہ ان سے جو ہے وہ نفس ان کا مطیع و فرما بردار ہو گیا. اب وہ نفس ان سے جھگڑنے والا نہیں رہتا. بعض احمقوں سرکشوں سے یہ دعویٰ بالتصریح پایا گیا، جیسا کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کون معبود ہے. تو اس طریقے سے نفس کی غلامی اچھی چیز نہیں ہوتی. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور یہ پیرانے پہ سرکار فرما رہے ہیں، مشہور ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تو عرض کیا، میرے رب کون سا راستہ تجھ تک پہنچائے گا، کون سا راستہ تجھ تک پہنچائے گا؟ تو جواب ملا، نفس کو چھوڑ دو. نفس کو چھوڑ دو، آ جاؤ. چنانچہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے اس طرح باہر نکل آیا ہوں، میں اپنے نفس سے اس طرح باہر نکل آیا ہوں جس طرح سانپ کھچلی اتار پھینکتا ہے. یعنی جس طرح سانپ اپنی کھال اتار کے پھینک دیتا، بولے اسی طریقے سے میں اپنے نفس کے جال سے اس طرح سے باہر آ گیا. یہاں نفس سے انتہائی لا تعلقی اور کمال خروج کی طرف اشارہ ہے کہ اس طریقے سے میں اپنے نفس سے دور ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتا ہوں اچھا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے
بولے کہ اب یہ اور ایک قول بھی ان سے منسوب ہے، تو بولے کہ فرمایا کہ بھئی نفس تیرے پاس آنے کے راستہ کیا ہے؟ تو اس کے اوپر دوسرا قول بھی ہے کہ بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جاننا ہے، اللہ کے راستہ فقط 2 قدم ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے واسطے کے بولے راستہ 2 قدم، صرف 2 قدم ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایک قدم نفس کے سر پر رکھ، ایک قدم نفس کے سر پر رکھ، اور دوسرا قدم محبوب کی گلی میں رکھ۔ یہ طریقہ ہے کہ اچھا ساری کی ساری بھلائی ہر وقت جملہ امور یعنی تمام کاموں میں نفس کی مخالفت میں ہے کہ نفس کو تم اپنے پہ قابو ہونے مت دو، نفس کی اتباع سے نکل جاؤ۔ جیسا کہ آپ حالت تقویٰ میں ہیں، یعنی پرہیزگاری کی حالت میں ہیں، تو لوگوں کے حرام اور مشتبہ مال سے پرہیز کرو، لوگوں کے حرام اور مشتبہ مال سے پرہیز کرو۔ تو اب اس کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کا طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ اگر بزرگوں کی بہت ساری بزرگوں کی مروی یہ روایات آئی ہیں کہ جب آپ کو کوئی دعوت آتی یعنی بزرگوں، تو آپ لوگ دریافت کرواتے کہ یہ جس کے پاس سے دعوت آئی ہے اس کی آمدنی کا ذریعہ معلوم کرتے۔ اگر ان کو اطلاع ملی کہ یہ آدمی کی آمدنی میں کچھ مشتبہ مال بھی ملا ہوا ہے، خالص حلال مال میں شک ہے، تو احتیاط کرتے کہ وہ دعوت میں نہ جائے۔ اب ہمارے پاس کہاں ہو رہا، جو دعوت آری چلے جا رہے، بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس سود کی کمائی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کا گھر ہڑپ کر کو آپ کو دعوت کرے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کسی کو دھوکہ دے کے لائے تھے، مگر ہم جا کو کھا لے رہے۔ مگر اللہ سے ڈرنے والے یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ لوگ پہلے معلوم کرتے تھے کہ وہ دعوت دینے والے کی آمدنی کا ذریعہ معلوم کرو، کیا اس کے پاس حلال ہے نہیں ہے، کیا اس کے مال میں رتی برابر بھی حرام ملا ہوا ہے کیا، کیونکہ حرام جو ہے وہ آگ ہے، حرام جو ہے آگ ہے، اور آگ کی طاقت کیا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو جلا دیتا، تو آپ کے نور کو جلا دیتی ہو۔ تو ایک لقمہ حرام کا آپ کی زندگی بھر کے نور کو جو ہے جلا کے راکھ کر دیتا۔ تو اب یہ تمام چیزوں کی ہم پرہیز کہاں کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ جو ہے مصلحت مصالحت سے بات کرنا، اب نئی دنیا کے حساب سے نہیں، وہ رواداری ہے، وہ تعلقات ہے۔ ارے خدا کا تعلق اہم ہے یا لوگوں کا تعلق اہم ہے؟ خدا کی خوشی اہم ہے یا غیروں کی خوشی اہم ہے؟ تب یہ چیزوں کا فرق مٹا دیے ہم۔ اب ہر چیز میں ہم اپنی مصلحت سے کام لیتے ہوئے اس میں تعویلات نکالنے پڑ گئے۔ سیدھا سیدھا راستہ اختیار کر لو کہ جو راستہ میرے رب کو پسند ہے وہ راستے پہ میں چلوں گا، جو راستے سے میرا رب روکا میں وہ راستے سے رک جاؤں گا، خواہ وہ کسی کو تکلیف ہو رہی یا نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، میرا مقصد میرے رب کو راضی رکھنا ہے۔ اب جب یہ مطمع نظر ہو جائے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کی جیسا بولے کہ 2 قدم ہوتے، آپ اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتے، اور ان کے احسان مند نہ ہو۔ ہاں، اس لیے کہ اگر آپ لوگوں سے کہ تم پر احسان کر کے زیر بار منت کر لیں، نہ ان پر اعتماد کرو، نہ ان سے ڈرو، نہ امیدوار بنو، نہ ان کے پاس جو کچھ دنیا کا سامان ہے اس کا لالچ کرو، زکوٰۃ، صدقات، کفارہ، ہدیہ، نذر و نیاز کا لالچ نہ کرو، اور مخلوق سے ہر قسم کے اسباب و تعلقات کا قصد ختم کر دو۔ اگر تم کو ہماری دوستی ہے تو ہر مقصد کی انتہا ہونا،
اب ہم جو ہے مثال کے طور پہ اگر میں کسی کی عاجزی کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ انہوں میرے کو یہ تحفہ دینا، تو معاملہ غلط ہے۔ اب میری خواہش ہے کہ میرے فلاں ہے انہوں میرے کو نظر دینا، نہیں، چھوٹے آدمی ہیں آپ بہت چھوٹے آدمی ہیں، آپ لوگوں سے نظر کی توقع لگا کے بیٹھے اور ان سے بول رہے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، یعنی لوگوں سے بول رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، اور میں آپ سے یہ توقع کہ بھئی آج تو میرے کو نظر دے کے جانا۔ اتنے چھوٹے آدمی ہو کے تم بڑی بات نہیں کرنا، تمہارا مقصد تو وہ گھٹیا ہے۔ اگر تم کو اللہ کی کبریائی ہے تو پھر کیا غرض ہے آپ نظر دے یا نہ کو دو؟ میں جس کے درگاہ میں نظر رکھا ہوں اس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، مگر ہم لوگ جو ہے محتاج مجبور، یعنی ہم لوگ ہر چیز میں، تو اس مطلب آپ ہر جیسے پیران پیر سرکار کے پاس خلیفہ وقت تشریف لایا، آگے بولے کہ بھائی اشرفیوں کی یعنی تھیلی تھی، بولے کہ یہ آپ کی نظر ہے، تو آپ بولے کہ نہیں، یہ کسی مستحق کو دے دو، میرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بولے نہیں پیر یہ آپ کے لیے میری طرف سے نظر ہے۔ آپ انکار کریں، کوشش کریں ان کو سمجھانے کی، نہیں یہ جاؤ کسی اور کو دے دو۔ اب جب وہ اصرار کرا تو بولتے کہ غصے کی حالت میں وہ تھیلی کو جو ہے پکڑ کے نچوڑے، تو اس میں سے خون بہنا شروع۔ بولے یہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہے اور یہ لا کے نظر دیتا میرے کو، میں یہ کھاؤں؟ کیونکہ جو بیت المال جو ہوتے اس میں جو ہے حرام حلال سب مل جاتا، میں اس میں جو بھی ٹیکسز تاوان وغیرہ مرضی سے حکومت کی زیادتی سے جو بھی ہے وہ آ کے ایک جگہ پڑ جاتا، تو اب اس میں فرق کرنا محسوس ہوتا کہ کون سی چیز حلال ہے کون، بولے کہ تو یہ چیز لا کے میرے کو کھلاتا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ بولے کہ بھئی جب ہم اللہ کے ساتھ ہے تو ہم تمہاری طرف کیوں دیکھیں؟ تم سے کیا غرض ہے ہمارے کو؟ اگر میری یہ ہے کہ بھئی آپ میرے مرید ہیں، آپ میرے چاہنے، آپ میرے کو لا کے نظر دیں گے، اگر میں بھکاری ہو کے مرشد کیسا ہوا؟ میں غرض مند ہو گیا؟ نہیں، میری طلب میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لا کے نظر دیو یا نہ دو، اس سے میرے آپ کے تعلق میں فرق نہیں ہونا، کیونکہ میرا آپ کے تعلق کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب اس میں یہ دنیا بیچ میں نہیں آنا، آپ دیو یا نہ دو تعلق میں فرق نہیں پڑنا۔ تو یہ باتیں ہے کہ تم کسی کی طرف کسی کا احسان مت لو، کسی کے ہدیے کی طرف، کسی کے نذرانے کی طرف ادھر مت دیکھو، تم اس کی طرف متوجہ مت ہو۔ کیوں کہ اخلاقی دنیا کے ہر مذہب میں ہر جگہ یہ بات ہوتی کہ جب بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھے رہے تو چھوٹے آدمی کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ ہاں، تو جس کی خدا کی دوستی پسند کر لیا، اب انہیں دنیا کی طرف متوجہ، انہیں دنیا سے کیا آس لگائیں گا؟ نہیں، اگر دنیا سے آس لگا ہوا ہے تو اس کی خدا کی دوستی جھوٹی ہے، وہ خدا کی دوستی کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ اولیاء اللہ کی یہ شان عظمت ہوئی۔ آپ غوث اعظم دستگیر ہے، غریب نواز سرکار ہے، اب اگر ان کی تاریخیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی بیٹھے ہیں فقیری میں اور اللہ کی یاد میں، بادشاہ وقت جو ہے ان کے درباروں کو حاضری دے رہے، غلامی کر رہے، کیا ہے؟ تو سچے لوگ تھے، جب بولے اللہ بڑا ہے تو اس کی بڑائی کو اپنے وجود سے ثابت کرے، کہ ہم جس کی بڑائی بولتے ہیں اس کی بڑائی کی یہ شان ہے کہ ہم تم پہ تصرف کر سکتے ہیں، تمہارے قلوب کے اوپر ہمارا غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ ہم اس دوست کے ساتھ ہیں۔ تو اب یہ چیز کب نصیب ہوں گی؟ اگر آپ یہ تمام چیزوں سے بے اعتنائی اختیار نہ کرو گے۔ اگر نہیں، آپ اسی میں پھنسے ہوئے رہیں گے، ان سے فائدہ ان سے نقصان میں، تو یہ نفس کی بیماری ہے، اس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی قریبی مالدار ہو، اب دیکھیے آپ، حتیٰ کہ کوئی قریبی مالدار ہو
تو اس کی وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کی موت کی تمنا نہ کرو۔ اب بعض لوگ ہوتے نا وہی کہہ رہے ان مر گئے تو وہ ہمارے کو ان کی حصے میں اتنا مل جائیں گا بول کے، نہیں، یہ بھی خدا سے دوستی کی خلاف ورزی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے۔ یہ تمنا مت کرو کہ انہوں مرنے کے بعد میں ان کی پراپرٹی میں میرا اتنا حصہ بنتا، نہیں، ایسی آرزو بھی مت رکھو۔ پوری طرح مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لو، مخلوق سے کوئی توقع مت رکھو، کوئی توقع مخلوق سے مت رکھو، انہیں اس دروازے کی طرح سمجھو، یعنی اب یہ مخلوق کو اس دروازے کی طرح سمجھو جو کبھی کھلتا کبھی بند ہو جاتا، خود بخود کھلتا نہ بند ہوتا، بلکہ کوئی کھولتا اور بند کرتا ہے۔ یا اس درخت کی طرح جانو جو کبھی پھل دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، یعنی کاروبار خلق ایک حال اور طریق پر نہیں ہے اور از خود نہیں ہے تو اس پر اعتماد کیوں کیا جائے؟ تو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزوں کا چلانے والا کوئی ہے، تو اصل کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاؤ تو جائے کہ تم جو ہے اس میں جو ہے مصروف رہو۔ یہ سب کچھ ایک فاعل کے فعل، یعنی کام کرنے والے کے کام سے اور مدبر کی تدبیر سے ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں اس کو اکیلا تسلیم کرو۔ ہاں، وہ ایسا اکیلا اور اکتا ہے کہ ہر چیز پہ اس کی قدرت، ہر چیز اس کے تابع فرما۔ تو جب اس بات کو تم اس کے اوپر یقین کرو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے اور اس عقیدے کو تم آگے لے کے چلتے جاؤ گے تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ اس کے باوجود اب دیکھیے، اس کے باوجود مخلوق کی محنت و کسب کو فراموش نہ کرو۔ مثال کے کہ اب جو مخلوق جو محنت کرتی ہے اور جو بھئی کسی بھی چیز کے حاصل کرنے میں جو محنت ہوتی ہے تو بولے اس کو فراموش نہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ اگر تم ایسا کرو گے تو فرقہ جبریہ سے ہاں، تاکہ تم فرقہ جبریہ سے جدا رہو۔ اب یہ فرقہ جبریہ کیا ہے؟ تو اب یہ زمانے سے پیرانے پیر کے زمانے سے پہلے کے جو ہے ایک دو فرقے تھے، فرقہ جبریہ اور فرقہ خدریہ۔ تو اب یہ دونوں میں جو ہے بہت بڑے بڑے جو ہے ائمہ بھی تھے، مگر اب وہ لوگوں کے پاس ایسے دلائل ہو گئے کہ اب ایک فرقہ جو ہے بولتا ہے کہ جبریہ ہے، ایک فرقہ بولتا ہے کہ خدریہ ہے۔ اب بہرحال اس کی لمبی تفصیل ہے، انشاءاللہ وقت کے اوپر میں بیان کروں گا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ دونوں بھی غلط ہیں، دونوں بھی اپنے اپنے عقیدے میں اپنے اپنے دلائل میں جو ہے ان کو دیگر بعد میں جو علماء کرام ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ جو ہے ان کو ناقص قرار دیے کہ نہیں، نہ ان کا جو ہے عقیدہ صحیح بالکل صحیح ہے نہ ان کا۔ تو اس طریقے سے آپ فرمائے کہ اگر تم محنت اور کسب کو فراموش کر دیں گے تو تم جو ہے جبریہ فرقے کے تابع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز وہ اسباب کے تحت، مثال کے طور اگر مختصراً میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جبریہ اور قدریہ فرقے کی ایک مختصر سی بات تفصیل انشاءاللہ آئندہ بولوں گا کہ جب یہ مسئلہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ یہ عقیدہ جبریہ کا ہے، یہ عقیدہ قدریہ کا ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ بولتے کہ بھئی سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے، قدریہ ہے، اور ایک عقیدہ جبریہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ سمجھتے کہ جو ہے انسان کے جو ہے کہ یعنی یہ جمادات کی طرح ہے کہ ہمارے کو کچھ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، سب اپنے پاس، ہمارے پاس کیا ہے، آتے آپ کی مرضی سے، رہتے آپ کی مرضی سے، جاتے آپ کی مرضی سے، آپ کی مرضی سے ہوتا، سب تو ہمارا کیا اختیار ہے۔
تو اس طریقے سے یہ لوگ عقیدوں کو اپنے پروان چڑھائے۔ تو جب یہ لوگ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو بولے کہ ایسا ہے، تو آپ فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک پیر اٹھاؤ، تو اٹھایا، تو بولے دوسرا اٹھاؤ، تو نہیں، تو بولے اتنا ہی مختار ہے، اتنا ہی مجبور ہے، کہ یہ نظام قدرت اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو فرمایا کہ بھئی میں تم کو عقل دیا، اس کے بعد تم کو نیکی اور برائی کی تمیز دیا، اس کے بعد میں تم کو اختیار دیا کہ اب تم کون سی چیز پسند کرنا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اتنے قدریہ ہیں، اتنے جبری ہیں کہ ہمارے کو جس چیز میں اختیارات دے دیے گئے وہاں ہمارے اختیار ہیں، مگر بے شک عقیدہ یہ ہے کہ طاقت، اصلی طاقت خدا کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون میں جو ہے آئندہ بات کریں گے، چونکہ یہ ابھی مقالہ ابھی آگے کافی ہے، تو میں جو ہے آج 10ویں مقالے کو یہ سمجھ لیے کہ تقریباً آدھا ہوا، اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور آئندہ ہفتہ جو ہے پھر یہ اسی 10ویں مقالے کی جو ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے آگے تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل سے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت نبوت، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء اللہ، خصوصاً میرے آقا میرے مولا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل میں اللہ تعالیٰ ہمارے کو ان باتوں کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اولیاء کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور رکھے، اور اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارے عقائد کو درست اور مضبوط رکھے، اور ان سے اگر ہماری ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی نادانی میں ہو تو اللہ ہم کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرم، ان کے فضل و نیک وہ پاکیزہ نفوس کے صدقے میں ہمارے تمام چاہنے والوں کی، تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کا سامان کرے، ہمارے گناہوں کو پروردگار معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور مسلمانوں پہ رحم کر دے، کرم کر دے، خصوصاً عاشقان اولیاء اللہ پر اپنا خاص کرم و رحم نازل فرمائے، اور انشاءاللہ قبول بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد، و بجاہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، و بعزت جمیع شیوخ الکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔